الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹاتا ہوا اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے. اللہ رب العزت اپنے کرم سے ہم سب کو جہنم سے آزادیاں نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں جن لوگوں کی مالک بخشش فرمائے گا ہمارا شمار ان میں فرمائے. آخری عشرے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی، سرکار پہلے سے زیادہ عبادت اور پہلے سے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ اللہ رب العزت کے ذکر میں اس کو بسر فرماتے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا سرکار عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان المبارک میں مقدس اور مبارک معمولات تھے. ویسے تو پورا رمضان ہی بلکہ سرکار کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت میں بسر ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص اہتمام ہوتا، اور آخری عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ذوق و شوق میں مزید اضافہ ہو جاتا. اور امت کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ آخری عشرے کا کوئی لمحہ بھی غفلت میں بسر نہ ہونے پائے. رب کے محبوب کا اسوہ اور رب کے محبوب کا معمول تمہارے سامنے ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اور پھر بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کس قدر محنت فرماتے ہیں، مشقت اختیار فرماتے ہیں، خود بھی راتوں کو جاگتے ہیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے ہیں. اسی آخری عشرے میں ایک بہت عظمت والی رات ہے جس کو قرآن حکیم نے لیلۃ القدر کے نام سے بیان فرمایا ہے. ہمیں ساری نعمتیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حاصل ہوئیں، اور لیلۃ القدر کی یہ نعمت بھی سرکار کی اس امت پر خاص شفقت اور نظر محبت سے عطا ہوئی. حدیث شریف کی کتابوں میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موطا امام مالک، اور اسے کتب احادیث میں پہلی کتاب ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں کتاب الاعتکاف میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں.
آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہیں، 100 سال، 200 سال، 300 سال، اور اتنی عمروں میں انہوں نے رب کی عبادت بھی بہت زیادہ کی۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ زیادہ عمریں دکھائی گئیں تو سرکار کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان لوگوں کی عمروں کے مقابلے میں میری امت کے لوگوں کی عمریں تو بہت کم ہیں، بہت کم، کوئی 100 کو پہنچے گا۔ 40 سال، 50 سال، 60، 70 سال اس عمر کو لوگ پہنچتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو سرکار کے قلب مبارک میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ اپنی اس عمر کا کوئی لمحہ بھی غفلت میں بسر نہ کریں، پھر بھی یہ ان کی عبادتوں کو نہیں پہنچ سکتے جن کی عمریں زیادہ تھیں۔ جب یہ خیال سرکار کے دل مبارک پر آیا، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے دل کو اس معاملے میں پریشان دیکھا، خالق کائنات نے اپنے محبوب پر سورۃ القدر جیسی مبارک صورت نازل فرمائی، اور یہ صورت نازل فرما کے بتا دیا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر ان کی عمریں کم ہیں تو کیا ہوا، ہم انہیں ایک ایسی رات عطا کر دیں گے، اگر کسی نے وہ ایک رات اللہ کی عبادت میں بسر کی، پروردگار عالم 1000 مہینوں سے زیادہ اجر اسے عطا فرمائے گا۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت ہے، مہربانی ہے اور سرکار کی چاہت ہے، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی امت پہ یہ انعام فرمایا، ایک بار کسی خوش نصیب کو یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت پر اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر زندگی میں چند مرتبہ نصیب ہو جائے تو اس کی قسمت کا کیا کہنا، مالک کا کتنا کرم ہوگا، اور جو تلاش کرے پروردگار عالم اسے یہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہمارے محدثین کرام نے ایک بڑا ایمان افروز نقطہ بھی یہاں پہ لکھا ہے جس سے یہ سعادت ہر خوش قسمت کو نصیب ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں سرکار کا ارشاد گرامی ہے، جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد سو جائے، اللہ رب العزت اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر فجر بھی باجماعت پڑھے پروردگار عالم اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر رمضان المبارک میں وہ اپنا معمول بنا لے، باقی نمازیں بھی جماعت کے ساتھ اور عشاء اور فجر بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور اسی میں لیلۃ القدر بھی ہوگی، اگر وہ یہ معمول بنا لے کہ عشاء بھی باجماعت ہو، فجر بھی باجماعت ہو، درمیان میں اگر سو کے بھی رات گزر گئی، اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہ سرکار نے یہ فرما دی، اور یہ سرکار کی گارنٹی ہے کہ عشاء جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو آدھی رات کی عبادت کا ثواب، اور اگر فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ یہ کرم اس امت پر ہے، یہ شفقت اس امت پر ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے تھوڑی محنت پہ زیادہ صلہ عطا فرمایا ہے، تھوڑی محنت پہ مالک اپنی بارگاہ سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور عظمت معلوم ہوئی کہ قرآن کی نسبت کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس رات کو یہ شان عطا فرمائی، یہ شرف عطا فرمایا کہ اس کی عبادت کو 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شرف اس رات کو کیوں نصیب ہوا؟ اس لیے کہ رب نے قرآن اس رات میں اتارا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت۔ ذرا غور کیجئے، قرآن جس رات میں اترے اس رات کو یہ شان عطا کرتا ہے، اور جس امت کے لیے قرآن اتارا گیا رب نے اس امت کو باقی امتوں کے مقابلے میں جدا گانا شان عطا فرما دی ہے۔ خیر امت ہونے کا شرف اس امت کو عطا فرمایا، اس لیے کہ یہ امت امت قرآن بھی ہے اور یہ امت امت صاحب قرآن بھی ہے۔
اللہ رب العزت نے بڑی نسبتیں، بڑی سعادتیں اس امت کو عطا فرمائی، قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، اور صاحب قرآن جیسا اپنا محبوب نبی عطا فرمایا ہے۔ تو ان کا نبی سارے نبیوں سے افضل، ان کی طرف آنے والی کتاب ساری کتابوں سے افضل، اور یہ امت باقی ساری امتوں سے افضل ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے نسبتیں عظیم عطا فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ انداز اختیار کرنے کا سبب یہ ہے لوگوں کو متوجہ کیا جائے، لوگوں کو اہمیت کا احساس دلایا جائے کہ زبان قدرت جس کو اس انداز سے بیان فرما رہی ہے اس کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قدر کے ہمارے علماء تفسیر نے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ امام زہری نے ایک معنی قدر کا بیان کیا کہ قدر کا معنی ہوتا ہے مرتبہ، شرف۔ فرماتے ہیں اسے لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے جو شرف اور جو مرتبہ اس رات کو عطا فرمایا ہے وہ سال کی دوسری راتوں کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ اور امام رازی علیہ رحمت نے ایک دوسرا مفہوم بھی بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں اس صورت میں لفظ لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو قدر کی رات اس لیے کہا ہے کہ پروردگار عالم نے اس رات میں قدر والی کتاب، قدر والی امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت سے عطا فرمائی ہے۔ رات بھی قدر والی ہے، اور جس امت کو یہ رات عطا فرمائے گی وہ امت بھی بڑی قدر والی ہے، اور جس محبوب پر یہ بے مثل و بے مثال کلام نازل فرمایا گیا وہ محبوب بھی بڑی قدر و منزلت والا ہے۔ فرماتے یہی وجہ ہے پروردگار عالم نے اس صورت میں لفظ لیلۃ القدر 3 مرتبہ استعمال فرمایا ہے۔ اور ایک اور معنی بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی آتا ہے، اور اگر قدر کا معنی تنگی کا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس قدر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کثرت نزول ملائکہ کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور آگے پروردگار عالم نے اس کو بیان بھی فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام اور باقی فرشتے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، اللہ کی طرف سے ہر حکم لے کے۔ اور احادیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرت جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور روح زمین پہ ان کو تلاش کرتے ہیں جو لوگ اس رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، ذکر میں مشغول ہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں، درود و سلام کی کثرت میں لگے ہوئے ہیں، کسی بھی انداز سے اپنے مالک کو یاد کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت جبریل امین فرشتوں کی معیت میں آتے ہیں اور آ کے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ حکم ہوتا ہے جتنے بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، سلام علیکم، تم پہ سلام ہو۔ اور یہ اہل جنت کی جو خصوصیات قرآن نے بیان فرمائی ہیں، ایک خصوصیت یہ بھی بیان فرمائی، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، کہ جس وقت جنت میں اہل جنت گروہ در گروہ ان کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی، اور وہ گروہ کی شکل میں جب جنت میں داخلے کے لیے جائیں گے، حتی اذا جاؤہا، جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم، اور ان کو کہا جائے گا، جو فرشتے استقبال کے لیے موجود ہوں گے دروازے کھولیں گے اور دروازے کھول کے کیا کہیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ رب نے تمہیں یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا
استقبال کے لیے فرشتوں کو رکھا اور ان کی زبان پہ دعائیہ کلمات، سلامتی کے کلمات رکھے کہ میرے بندے جب جنت میں داخلے کے لیے آئیں گے استقبال نوری مخلوق کرے گی اور انہیں اپنی دعاؤں سے یاد کرے گی۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں کہ تم نے اپنی زندگی اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے گزاری تھی۔ تو گویا جو نعمت اہل جنت کو جنت میں داخلے کے وقت نصیب ہوگی، پروردگار عالم اس رات کو وہ دنیا والوں کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ جنتی ماحول پیدا ہو جاتا ہے جب لوگ اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے اپنی راحت، اپنی نیند کو قربان کر کے اس کے حضور سراپا ادب بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی حالت سجدہ میں، کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ نوری مخلوق آتی ہے اور جنتی سما پیدا ہو جاتا ہے اور انہیں آ کے دعاؤں سے نوازتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے یہ بھی فرمایا، حضرت جبریل امین لشکر کے ساتھ، فرشتوں کے جرمٹ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور روئے زمین پہ جہاں جہاں اہل ایمان اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، سلام کا تحفہ بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مصافحہ بھی فرماتے ہیں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل جس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں دو چیزیں اس کی زندگی میں پھر غالب ہو جاتی ہیں۔ ایک اسے رقت قلبی نصیب ہو جاتی ہے، دل کی نرمی نصیب ہو جاتی ہے، عبادت الہی کا ذوق و شوق نصیب ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت نہیں رہتا، دل کی سختی نرمی میں بدل جاتی ہے، اور دوسرا زندگی کو اطاعت کا نور نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت اور مالک کی یاد اور فرما برداری میں گزارتا ہے، پھر اس کی زندگی میں نافرمانی کا اثر باقی نہیں رہتا۔ جبریل امین جس سے مصافحہ کریں رب اسے یہ شان اور شرف عطا فرما دیتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور یہ رات سلامتی ہے، ایک دو لمحوں کے لیے نہیں، گھنٹے دو گھنٹے کے لیے نہیں، طلوع فجر تک سلامتی کا یہ سلسلہ نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ اس امت پہ کرم ہے اللہ رب العزت کا۔ احادیث میں آتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب سرکار کے غلاموں نے اس رات کی یہ عظمت سنی، اس کا یہ مقام و مرتبہ زبان رسالت سے سنا، اور قرآن میں پروردگار عالم پوری صورت جب اس کی شان میں نازل فرما رہا ہے، تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے سرکار نے یہ فرمایا، سرکار کا شانہ یکدس سے باہر تشریف لائے کہ جا کے لوگوں کو بتا دوں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ نور سے باہر تشریف لائے تاکہ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیا جائے، لیکن کچھ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ سرکار تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، میں باہر آیا تھا تاکہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دوں کہ وہ کون سی رات ہوتی ہے، لیکن فلاں فلاں دو آدمی جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی نحوست سے رب نے اس کی تعین کو اٹھا لیا ہے۔ معلوم ہوا آپس کا جھگڑا، آپس کا اختلاف، مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا، یہ رحمت الہی سے کس قدر دوری کا سبب ہے کہ سرکار امت کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور کوئی سے دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں ان کے جھگڑے کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کی تعین کا علم اٹھا لیا ہے۔ آج بھی امت اگر رحمت الہی سے دور ہے، محروم ہے، بہت سے فتنوں میں مبتلا ہے، فساد کا شکار ہے، دیگر اسباب بھی ہیں، اور ایک سبب آپس کا یہ اختلاف بھی ہے، یہ لڑائی جھگڑا بھی ہے۔ سرکار نے اپنی امت کو اس سے بچنے کے لیے کہا، آپ نے فرمایا کہ مسلمان جب آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑا دین کو ایسے مونڈ دیتا ہے جیسے استرا سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے۔ استرا سر پہ پھروایا جائے، بال باقی نہیں رہتے۔ اگر یہ لڑائی جھگڑا مسلمانوں میں عام ہو جائے، سرکار نے فرمایا پھر دین باقی نہیں رہتا، یہ دین کو مونڈنے والا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں سرکار نے یہاں تک فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں،
یہ قانون ہے، ویسے تو پروردگار عالم پیش ہو یا نہ ہو ہر ایک کے عمل کو جانتا ہے، عمل سے پہلے بھی جانتا ہے، عمل کرنے کے بعد بھی جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، لیکن ایک قانون قدرت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر پیر ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، پروردگار عالم ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن دو آدمیوں کے بارے میں فرماتا ہے ان کو چھوڑ دو، وہ دو جو آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت کا اعلان نہیں فرماتا، فرماتا ہے ان کو چھوڑ دو، جب تک آپس میں صلح نہیں کریں گے مغفرت کی دولت سے محروم رہیں گے، اس وقت تک مغفرت نہیں ہو سکتی جب تک آپس میں صلح نہیں کریں گے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ بھائی بھائی کے ساتھ اس کا اختلاف ہے، اور ایک مرتبہ اختلاف ہو جائے ساری زندگی بات چیت نہیں کرتے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں، پڑوسی پڑوسی سے بیزار، محلے دار محلے والوں سے بیزار، لڑائی جھگڑا اور اختلاف اس قدر شدت اختیار کر گیا، معمولی بات پہ پہلے زبان درازی، پھر دست درازی، پھر گالی گلوچ، اور بعض اوقات گولیاں تک چل جاتی ہیں، اور ایک مسلمان کی جان و مال بھی محفوظ نہیں رہتی۔ امام غزالی رحمت کی میاں سعادت میں ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار سے پوچھا گیا مسلمان کون ہے؟ ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن کون ہے؟ ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے دوسرا اپنی جان اور اپنے مال کو امن والا سمجھے، جان بھی محفوظ مال بھی محفوظ، مومن امن سے ہے، یہ امن دینے والا ہے، نہ کسی کی جان کو نقصان پہنچاتا ہے نہ کسی کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کو جان اور مال کی امان عطا کرتا ہے۔ اور آج جو جیبیں کاٹ رہے ہیں، آج جو راستوں میں روک کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور آج جو لوگوں سے روٹی کا نوالہ بھی چھین رہے ہیں، ذرا اس حدیث کے آئینے میں اپنے کردار کا جائزہ لیں، کیا وہ مومن کہلانے کے حقدار بھی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کی عزتوں کو پامال کریں، جو راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیں، جو لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کریں، اور جو لوگوں کی جان و مال کی اور عزت و آبرو کو اس کی حفاظت نہ کریں بلکہ لوٹنے کی کوشش کریں، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، جانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، وہ لاکھ کلمہ بھی پڑھیں، سرکار نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتے جب تک دوسرا مسلمان اس سے اپنی جان اور اپنے مال کو امن والا نہیں سمجھتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مہاجر کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جو گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرے۔ ایک ہجرت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جائیں، یہ بھی ایک ہجرت ہے، اور ایک مہاجر وہ بھی ہے جو گناہ سے نکل کے نیکی کی طرف آ جاتا ہے اور پھر گناہ کی طرف واپس نہیں جاتا، سرکار نے فرمایا اسے مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو مومن لڑائی جھگڑا کرنے والا نہیں ہوتا، مومن دنگا فساد کرنے والا نہیں ہوتا، مومن کسی کی عزت و آبرو کا لٹیرا نہیں ہوتا، بلکہ مومن تو دوسروں کی عزت و آبرو کا محافظ ہوا کرتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے راحت چاہے، آسانی چاہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا ہے، وہ جدھر چاہتا ہے گھومتا پھرتا ہے، ادھر سے آیا ادھر نکل گیا، ادھر سے آیا ادھر نکل گیا، اللہ رب العزت نے پوری جنت میں چہل قدمی کی اجازت عطا فرما دی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ عمل کیا تھا؟ فرمایا عمل یہ تھا راستے سے اس درخت کو اس نے کاٹا جو لوگوں کو گزرنے میں تکلیف دیتا تھا، لوگوں کے لیے راحت کا سامان کیا، آسانی کا سامان کیا، اور یہ عمل پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے اس کو وہ جنت میں وہ اعزاز اور شان عطا فرمائی، اجازت عطا فرما دی جدھر مرضی ہے گھومتے رہا کرو، وہ پوری جنت میں جدھر چاہتا ہے گھوم رہا ہے۔ آپس کا اختلاف، آپس کا لڑائی جھگڑا یہ رحمت الہی سے دوری کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے اہل ایمان کو یہ نصیحت فرمائی وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں تنازع اور لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، اختلاف نہ کیا کرو، اگر تم یہ کرو گے تفشلوا کم ہمت ہو جاؤ گے، اور تمہاری وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جمعیت منتشر ہو جائے گی،
کفار کے دلوں میں جو تمہارا رابطہ ختم ہو جائے گا اگر تم آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑا کرو گے، اللہ رب العزت کی تائید و نصرت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اور اس حدیث میں سرکار نے اہل ایمان کے آپس کے لڑائی جھگڑے کی نحوست کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں آیا تو اس لیے تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دوں کہ کون سی رات ہوتی ہے، لیکن فلاں فلاں دو آدمی جھگڑ رہے تھے جس کی وجہ سے رب نے اس کی تعین کا علم اٹھا لیا ہے۔ اور ہمارے شارحین حدیث نے یہاں پہ ایک اور بات بھی لکھی ہے، سرکار نے یہ تو ذکر فرمایا کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے، لیکن یہ نام نہیں لیا، یہ نہیں بتایا وہ کون کون سے تھے۔ شارحین حدیث لکھتے سرکار نے نام کیوں نہیں لیا؟ فرماتے نام اس لیے نہیں لیا کہ ہو سکتا ہے قیامت تک لوگ ان کا نام لے کے ان کو برا بھلا نہ کہیں کہ معاذ اللہ یہ وہ تھے جن کی وجہ سے ہم اتنی بڑی خیر سے معروم ہو گئے، بلائی سے معروم ہو گئے۔ سرکار نے نام نہیں لیا اور نام نہ لے کے سبق یہ بتا دیا کہ کسی کے عیب کا اگر ذکر کرتے ہو تو پھر بھی اس کی پردہ پوشی کرو، اگر تم نام لوگے تو لوگ نام لے کے اس کو لعنت کریں گے، نام لے کے برا بھلا کہیں گے۔ اس لیے سرکار نے یہ کہا کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے، لیکن نام لے کے یہ نہیں بتایا کہ جھگڑنے والے کون کون سے تھے۔ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو آپس میں محبت نصیب فرمائے۔ جب آپس میں محبت ہوگی، پیار ہوگا، اخوت ہوگی، مومن اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا مومنوں کی مثال جسم واحد کی طرح ہے، بدن کے ایک عضو کو تکلیف ہو پورا بدن تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بے قراری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا جہان میں کہیں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہو، اگر سارے مسلمان اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرے تو وہ مومن ہیں، اور اگر انہیں دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہی نہیں، وہ کہتے رہیں ہم مومن ہیں لیکن ایمان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو جسم واحد کی طرح ہے، یہ ہو نہیں سکتا بدن کے کسی عضو کو تکلیف اور پورا بدن درد کو محسوس نہ کرے۔ مبتلا ہے درد، کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ پاؤں میں بھی تکلیف ہو تو آنسو آنکھ سے ہی نکلتے ہیں، درد سر میں ہو آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، پورا جسم بے قراری میں مبتلا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا مومنوں کی مثال بھی ایسی ہے جیسے جسم واحد کی مثال ہے، اگر ایک تکلیف میں مبتلا ہے تو سارے اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور جو سارے اس کی تکلیف کو محسوس کریں اس کا مطلب ہے ایمان موجود ہے، آپس میں وہ تعلق موجود ہے جو قرآن اور صاحب قرآن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی کی تکلیف کا احساس نہیں، کسی کے دکھ درد کا احساس نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ذکر کیے جا رہے ہیں، لیکن دل بھیڑیوں سے سخت ہو گئے ہیں کہ انہیں دوسروں کے دکھ درد کا کوئی احساس نہیں، اور پھر اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر، پھر سرکار نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا چلو اس کی تعین کا علم اٹھا لیا، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا کرو۔ پھر بھی امت پہ یہ کرم فرما دیا کہ تم محروم نہیں ہوئے، اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا، اور پوشیدہ رکھنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں پوشیدہ رکھا، اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا۔ فرماتے پوشیدہ رکھنے میں بھی حکمت ہے، رضا کو نیکیوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا کہ کوئی کسی نیکی کو حقیر اور معمولی سمجھ کے چھوڑ نہ دے۔ ہو سکتا ہے جس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ رہا ہے یہی اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن جائے، اس لیے جب بھی نیکی کا موقع ملے کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے نہ چھوڑو۔ سرکار نے فرمایا میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جس کو رب نے صرف اس لیے بخش دیا اس نے ایک پیاسے کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا، اور اس عمل پہ رب نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا، اور اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ کسی گناہ کو معمولی اور حقیر سمجھ کے نہ کرو۔ ہو سکتا ہے جس کو چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہو یہی رب کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے۔ اور اپنے اولیاء کو اپنی مخلوق میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ مومن ہر ایک کی تعظیم کرے، ہر ایک کا ادب و احترام کرے کہ شاید یہ اللہ کا ولی ہو۔ اور جب یہ ماحول پیدا ہو جائے گا تو بدگمانی کا مرض نکل جائے گا، فتنہ فساد پھر پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہر شخص دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے گا، افضل و اعلیٰ سمجھے گا، پھر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، پھر دوریاں پیدا نہیں ہوگی، پھر فساد نہیں ہوگا، بلکہ محبت کا دور دورہ ہوگا اور اسلامی معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا لیلۃ القدر کو تاکہ اس کی تلاش میں کئی راتیں جاگ کے گزارو۔ رب کو بندوں کا رات کے وقت جاگنا اور رات کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔
اور ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے رات میں بھی اللہ رب العزت کو طاق عدد پسند ہے، اور طاق عدد میں بھی 7 کا عدد پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسی لیے فرمایا تھا کہ پروردگار عالم کو 7 کا عدد اتنا پسند ہے کہ زمینیں 7، آسمان 7، ہفتے کے دن 7، طواف کے چکر 7، اعضائے سجدہ بھی 7، جن اعضاء پہ سجدہ کیا جائے وہ بھی 7 ہیں۔ تو 7 کا عدد پروردگار عالم کو پسند ہے۔ فرماتے ہیں اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ لیلۃ القدر بھی 27ویں رات ہوتی ہے، کہ وہ طاق بھی ہے اور 7 کا عدد بھی ہے، اور اللہ رب العزت کو طاق کا عدد اور 7 کا عدد پسند بھی ہے۔ اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کے الفاظ 3 مرتبہ آئے ہیں، اور لیلۃ القدر 9 حروف پر مشتمل ہے، 3 مرتبہ آئے ہیں۔ 9 کو 3 سے ضرب دو، حاصل ضرب 27 ہوتا ہے۔ یہ بھی اشارہ ہے اس طرف کہ وہ 27ویں رات ہے۔ اور ایک اور بات بھی فرماتے ہیں جس طرح رمضان کی راتیں 30 ہیں، سورۃ القدر کے حروف بھی 30 ہیں، اور وہ کلمہ جس سے لیلۃ القدر کی طرف اشارہ کیا گیا وہ ہے ہیا حتی مطلع الفجر، اور ہیا اس سورت کا 27واں کلمہ ہے۔ تو گویا پروردگار عالم نے اشارہ فرما کے بتا دیا لیلۃ القدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ یہ تو انہوں نے اپنے وہ قرآن مجید کی تفسیر میں جو نکات تھے ان کو بیان فرمایا، سرکار نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے وہ خاص گھڑیاں نصیب ہو جائیں، لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ سرکار نے فرمایا عائشہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پروردگار عالم تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ سرکار نے یہ وظیفہ بھی بتایا ہے۔ یہ رات آ رہی ہے، جو گزر چکی ہیں اللہ رب العزت ان کی برکتیں بھی نصیب فرمائے، جو باقی رہ گئی ہیں مالک ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بھی جتنا وقت رات کو جاگ کے گزار سکتے ہیں ضرور گزاریے۔ 27 رمضان المبارک کو زیادہ اہتمام کیجیے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اپنے کرم سے وہ سعادت عطا فرما دے۔ پروردگار عالم بڑا کریم ہے اور اس امت پہ یہ کرم فرمایا، اگر معمول بنا لو کہ شاہ بھی جماعت سے پڑھیں گے، فجر بھی جماعت سے پڑھیں گے، اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرما دے گا۔ پروردگار عالم یہ سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے اور ان لمحات کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔